جس کا وجود ہی جمہوریت کی بدولت ممکن ہوا، وہاں پر ہم بادشاہتوں کے جو اس وقت نہ صرف یہ کہ ہم جمہوری طور کے اوپر ہماری جد و جہد کے طور کے اوپر بنا، بلکہ ہم مسلم دنیا کی سب سے طاقتور نیشن ہے، بیکاز ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن، ہم دنیا کی 5ویں سب سے بڑا ریاست ہے، 5ویں سب سے بڑی مملکت ہے۔ اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا ملک وراثتی کرداروں میں اقتدار کا جھولا جھولنے کی خواہشوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ 3 خاندان، 3 جماعتیں اور 3 شخصیات جمہوریت کے نام پر مملکت پاکستان کی سیاسی اساس اپنی اولاد کو منتقل کرنا چاہتی ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دنیا کا 5ویں بڑے ملک کی وزارت عظمیٰ، اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور ملک کی وزارت عظمیٰ انٹرنشپ ہے جو بچوں کو دے دی جائے کہ آپ وزارت عظمیٰ لے لیں اور اس کے اوپر سیکھیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس کا بہتر انتظام کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ مریم بی بی اگر سمجھیں تو شہباز شریف صاحب کی کسی مل میں مینیجر بھرتی ہوں اور کچھ کاروبار کا، کچھ بزنس کا، کچھ خود کمانے کا تجربہ کریں۔ ان کی تقریریں سن کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے زندگی میں کبھی ایک دن اپنا کچن بھی خود نہیں چلایا، کیونکہ وہ تو اپنے ابو کے پاس رہتی تھیں، اور ابو جو تھے انہوں نے پاکستان کے عوام کی جو چھینی ہوئی دولت ہے اس کے نام کے اوپر اس دولت سے ایک امپائر کھڑی کی ہوئی تھی، ایک سلطنت کھڑی کی ہوئی تھی، اور وہاں پر عیش و آرام کی زندگی ساری عمر جو ہے انہوں نے گزاری ہے۔ اب ان کی خواہشیں اور ان کی جرت دیکھیں کہ وہ ایک ایسے ریجن میں جس کی سب سے زیادہ شاید پیچیدہ ریجن ہے جنوبی ایشیا کا یہ ریجن جہاں پہ مملکت پاکستان ہے اور ایک نیوکلیئر ملک ہے، وہ اس کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں بغیر ایک دن کہیں کوئی کام کیے، صرف اس لیے کہ ابو نے فون کر کے کہہ دیا کہ آج سے بیٹا میں تو باہر ہوں اور میں پیزا وغیرہ کھا رہا ہوں، تو آج سے آپ جو ہے وہ میری سیاست سنبھالیں گے۔ یہ اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات ہے۔ رات کو میں دیکھ رہا تھا مریم بی بی کی پریس کانفرنس، جو پریس ٹاک کر رہی تھی۔ اب مفتاح اسماعیل جو بھی ہے وہ ایک پی ایچ ڈی اکنامکس کا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے اور بہت کامیاب کاروباری شخصیت بھی ہے۔ وہ بیچارہ باکسر کے طور کے اوپر مریم نواز کے پیچھے کھڑا تھا۔ شاہد خاقان عباسی جیسا آدمی، وہ جب مریم بی بی دروازے سے نکلتی ہیں تو ہاتھ باندھ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کی پریس کانفرنس آپ نے ملاحظ کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنا بڑا ملک وراثتی کرداروں کے براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سے جلوس تو ہو رہے ہیں، اور یہ ابھی تو لاہور کے بعد یہ جلسہ تو ویسے ہی معاملات ختم ہو گئے ہیں، اور لاہور واٹرلو ثابت ہوا ہے مسلم لیگ نون کی سیاست کا، کیونکہ لاہور کے لوگ، پرائم منسٹر صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا عرصہ لگا لاہور کے لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ وہ ہمارے ساتھ نکلیں، کیونکہ پاکستان میں جو چند خطے جہاں پر سب سے زیادہ سیاسی اویئرنیس ہے وہاں وہ لاہور کے لوگ ان میں شامل ہیں۔ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا، اور جب لاہور کے لوگوں نے مریم نواز کو ریجیکٹ کیا تو اس کے بعد ان کی سیاست جو ہے وہ ویسی ختم ہوگی۔ ویسے بھی مسلم لیگ نون کی سیاست ہے کیا، ان کا نظریہ ہے کیا؟ یہ تو ایک پونزی سکیم ہے۔ نون لیگ میں بیچنے والے کو پتہ نہیں وہ بیچ کیا رہا ہے، اور خریدنے والے کو پتہ نہیں وہ خرید کیا رہا ہے۔ یہ مسلم لیگ کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہمارا نعرہ یہ ہے، پاکستان کو عزت دو۔ پاکستان کو عزت دو گے تو باقی ہماری آپ کی سب کی عزت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کسی لاڈلے یا لاڈلی کی انٹرنشپ نہیں ہو سکتی۔ میرٹ کے اوپر بھی کچھ فیصلے جو ہیں
وہ ہونے چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان انہوں نے بالکل واضح آفر دی ہے. ہم اپوزیشن کی تحریک عملی طور کے اوپر ختم ہو چکی. تینوں پہلے پی ڈی ایم کی بڑی پارٹیز میں آپس میں اختلاف ہوا. زرداری صاحب نے استعفے دینے سے انکار کر دیا. مولانا فضل الرحمان زرداری صاحب سے ناراض ہو گئے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے فاصلے کے اوپر ہو گئے. اب پارٹی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تقسیم در تقسیم کا عمل شروع ہو گیا. یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے ان کے یہ جمہوری پارٹی ہے کہ 4 سینئر موسٹ لوگ جو ہیں وہ کوسچن کرتے ہیں فضل الرحمان صاحب کو, اور آپ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو ہی فارغ کر دیتے ہیں. اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اوپر آئیے کہ پی ایم ایل این کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر ایک تقسیم جو ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے کے اوپر بھی حکومت بہرحال ہماری یہ ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے اپوزیشن کو مشکل سے نکلنے کا راستہ دے. اور راستہ پرائم منسٹر صاحب دے چکے ہیں. پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اور مذاکرات کا فورم بھی انہوں نے دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے پارلیمنٹ بہترین فورم ہے بات چیت کرنے کا. مذاکرات کا ایجنڈا بھی پرائم منسٹر صاحب نے دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے الیکٹورل ریفارم سے شروع کرتے ہیں بات چیت. اب اپوزیشن کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے, اور اپوزیشن میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ لیڈرشپ جو اپوزیشن کے اندر ہے ان کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے. جو اوپر بیٹھے ہوئے جو ایک دو ان کے جو یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں بچے, ان کو تو پتہ نہیں ہے پالیٹکس کا, ان کا کوئی فیوچر بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ پی ڈی ایم کے اندر, پی ایم ایل این کے اندر, پیپلز پارٹی کے اندر اور جمعیت علماء اسلام کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ آگے بڑھے, اور آئیے بڑے امور کے اوپر بات چیت کرتے ہیں, اور پاکستان کو عزت دینے کے جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. بہت شکریہ.